میرے آقا مدینے اندر حاجی ساجد صاحب بڑے صاحبزادہ دی فرمائش آقا مدینے اندر آئے تھے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں پر دماغ دیاں بڑیاں سچیاں عقیدے دیاں پکیاں حضور نو ویک کے کہندیاں نے طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا پڑھو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی طلع البدر علینا طلع آگیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات جنہ حضرات نے درود پاک پڑھ لے وہ قریب قریب ہو جائے ماشاءاللہ جنہ نے درود پاک پڑھ لے وہ قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ 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 بھی ماشاءاللہ جوان آدمی دیوار چھڑ دے ہو بابے بے شک دیوار نہ لگ جائے بزرگ آدمی بیٹھے رہو دیوار نال بالکل اجازت ہے لیکن کسی جوان نو اجازت نہیں کہ وہ جوانی وچ کہے میں بوڑھا ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر محبت نال درود شریف انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر مکرم محترم جناب حضرت قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال رمضان المبارک دی 26ویں شب
اور تسی حضرات نے نماز تراویح دے اندر قرآن کریم سماعت فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کردہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نو کہ جنہاں دے صاحبزادے محمد موسیٰ روحانی نے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز تراویح اندر 30 سپارے سنائے۔ اللہ اس بچے دا سنانا تہاڈا سننا قبول فرمائے، اور اللہ ساڑے ساریاں دے بچیاں نو انج دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین اچھی کہو بھائی، بالکل نہ تسی منفی ہو جاؤ، جتھے بڑے نے اتھے آکھی دیئے۔ اگر تسی نماز آمین نہیں کہندے تے جلسے کہہ لیا کرو، تاکہ وہابی پر ہمارا ساڑا جوڑ پیدا ہو جائے بھی آمین کہندے ہیں چٹ نہیں۔ اللہ تہاڈی ساڈی حاضری قبول کرے۔ پھر بول گئے اچھی آکھو، اور اللہ ساڑے سارے دے بچیاں نو انج دی توفیق دے کہ حافظ قرآن ہو جائیں۔ یہ کوئی عام گل نہیں، قرآن پاک دا حافظ ہو جانا یہ کوئی معمولی گل نہیں۔ جس طرح اللہ دا کلام بڑی اعلیٰ کتاب ہے، قرآن جتنا شان والی کتاب ہے، جیڑے سینے وچ آ جائے وہ سینہ بھی شان والا ہی ہوندہ ہے۔ اللہ ہر سینے چ نہیں رکھدا، ہر سینے چ اللہ نے قرآن نہیں رکھیا۔ اللہ جڑے جڑے سینے نو پسند فرمایا ہے او سینے وچ اللہ نے اپنا کلام رکھے۔ اور قرآن پاک دے نال جڑی چیز دی نسبت ہو جائے اور نسبت دی وجہ تو چیز بھی اعلیٰ ہو جاندی۔ کپڑا قرآن نہ لگ جائے اعلیٰ، لکڑی قرآن نہ لگ جائے اعلیٰ، گتا قرآن نہ لگ جائے اعلیٰ، کاغذ قرآن نہ لگ جائے۔ بولو سارے بولو، چلو سارے نہ بولو، جد عقیدہ ہے وہ بولے۔ اور جڑے کمرے قرآن پڑھایا جائے وہ کمرہ، جڑی ترپائی ریل لکڑی تے قرآن رکھیا جائے وہ لکڑی۔ کیوں؟ قرآن ایسی اعلیٰ کتاب ہے کہ جس ذات نے بھیجی ہے وہ بھی اعلیٰ۔ سبحان ربی سارے جنہوں آؤں دیئے ذرا اچھی پڑھو، سبحان ربی وہ اعلیٰ ذات ہے، بے عیب ذات ہے، لا ریب ذات ہے، لا شریک ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ مزہ آ جائے یار، ٹھنڈ پہ جائے سینے چاکھو، اللہ۔ کیڑا پیارا نام۔ جس ذات دا ایک کلام ہے وہ ذات اعلیٰ ہے، صفات وچ بھی اعلیٰ ہے، ذات وچ بھی اعلیٰ ہے۔ اور اللہ دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں، صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں۔ اچھا بھائی، شریکہ ایڈی پیڑی شے ہے کہ انہوں رب نے بھی برداشت نہیں کیتا۔ نہیں میرے خیال ہے سارے تو شریک کے برداشت کر دے ہو جی۔ کوئی ساڑی دکان شریک نہ ہوئے، کوئی ساڑے مکان شریک نہ ہوئے، ایسی پیڑی چیز ہے۔ اس بات اللہ نے کہا انما المشرکون نجس، جڑا مشرک نے ایڈی نجس ایسا پلیت ہے، فرمایا جے کدی اے سعودی عرب ٹر بھی جائے
تو انہوں مسجد حرام دے قریب بھی نہیں جان دینا. کیوں؟ مسجد پاک اے پلیت ہے. دا معنی ہے کہ جڑا رب نال شریک بناوے نا اس تو بڑا پلیت کوئی نہیں. تسی سارے چپ کر گئے ہو تو میں نے شک پہ گیا بے تو انہوں ایک گل پسند نہیں آئی. آئیے تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ بھئی یہ سبحان اللہ کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جدے نال سانو اختلاف ہوئے. سبحان اللہ دے بغیر کسی فرقے دی تقریر بھی نہیں چل دی. دیوبندیاں ویکھو ڈنڈ پائیے، وہابیاں اچھی ڈنڈ پائیے، بریلویاں ہو ڈنڈ پائیے، تے باقی ڈنڈ مارن والے نے ویسے ڈنڈ پائیے. وہ تے ہر گل تے واہ 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 واہ. یقین جانو دیوبندیاں کو سبحان اللہ لے لی تے مجد تلو کٹھا سکھنا بڑا اوکھا پائی. چلو گزارا کریں گے تواڈے نال. شریعت جتھے بولنا اتھے بولنا، جتھے نہیں بولنا اتھے چپ دا روزہ کوئی نہیں جے. جے روزہ ہوئے بھی صحیح تو ہون دا روزہ کوئی نہیں نا. تو میرے دوستو اللہ وحدہ لا شریک کے وہ دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں، صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا میرے محبوب اعلان کر هو اللہ احد، اللہ ایک کے کل ہے تے شکر کل ہے. اللہ ایک کے کل ہے، وہ دی ذات وچ بھی کوئی رلا نہیں، صفات وچ بھی کوئی رلا نہیں. جویں اللہ سندا ہے انج کوئی نہیں سندا، جویں اللہ دیندا ہے انج کوئی نہیں دیندا. اس بات فرمایا سمیع بھی میں ہاں، بصیر بھی میں ہاں، حی بھی میں ہاں، قیوم بھی میں ہاں، دستگیر بھی میں ہاں، علی کل شیء قدیر بھی میں ہاں. تے سارے دا داتا بھی اچھی آکھو میں ہاں. اللہ کل ہے. تمام انبیاء اللہ دے دربار ایو تے چیز، ایو تے سوال، ایو تے مشن سی نبیاں دا. جاؤ حضرت آدم دی سیرت کھولو، حضرت نوح علیہ السلام دی سیرت پڑھو، حضرت ابراہیم دی سیرت پڑھو، حضرت یعقوب و یوسف دی سیرت پڑھو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ دی سیرت پڑھو. کوئی ایک نبی تو انہوں ایسا نظر نہیں آئے گا جیسے اے دعوت نہ دیتی ہوئے عبد اللہ کہ دی عبادت کرو. میں تھوڑی جی تبلیغ کرنا تو پھر اگے سر لاواں گا. ہو سکتا ہے تسی گر وچ نہ بولو تو سر وچ بولو. ویسے دنیا گر دے پیسے کوئی نہیں، جنہیں بھی لٹیا سر وچ. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ دے اندر تشریف فرما سی. ایک خاتون برقع پوش آ کے کھڑی ہو گئی. حضرت جی تعویذ دیو. فرمایا کی کرنا ہے؟ کہندی ہے میرا خامند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. ایسا تعویذ دیو کہ جدے نال میرا خامند دوجی شادی تو باز آ جائے. تھوڑے بندیاں سبحان اللہ کی وچوں سارے دا دل بنیا بیٹھا. یقین جان چلو بھائی دل کردہ تے کرو تے ڈنڈے آپ پہ کھاؤ. اور بھائی یہ بڑا اوکھا کم. ایک بندے دی بیوی بیمار ہو گئی تے بالکل دی جان نکلن لگی تے خامند روے بیٹھا. تے انہیں پوچھا بھی اگر میں مر گئی تو کی کریں گا؟ ہو سکا پاگل ہو جاؤں گا. کہنے لگی پھر زمانہ ہے پاگل ہو جائیں گا تو دوجی شادی تو نہیں کریں گا نا. مر رہی سی دوجی شادی تو نہیں کریں گا نا. تو وہ بھی بندہ کوئی سیانا سی. ہو سکا پاگل بندہ کچھ بھی کر سکتا. بھائی توید دیو. میں تو انہوں بڑا لبے ہے جی کرسی تے آکے تسی بیٹھے ہو. میں بڑا تو انہوں لبے ہے. آج تسی لب گئے ہو. جزاک اللہ. ہم بعد ہی گپ شپ کریں گے انشاءاللہ. توجہ ہے تواڈی؟ فرمایا کی آخی اسے کہا تویز دیو میرا خامن دوجی شادی تو رک جائے. علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. آپ صاحب علم بھی سن، صاحب عمل بھی سن، صاحب تقوی بھی سن، صاحب تصوف بھی سن.
آپ نے کہا بی بی جا کم کر گھر چڑ جا، میں کونوں نہ نبی دی شریعت ہی مداخلت کرن والا، شریعت کہندی ہے برابری کر سکو تے 4 کرو، شریعت 4 دا کہندی ہے تو دوجی نہیں کرن دیندی۔ ولیکن اگر شریعت اجازت دے میں اپنے چہرے تو نقاب اٹھاواں کہ میں کتنی خوبصورت ہاں، میں نہیں چاہتی کہ میری 4 دیوار میری کوئی سوکن آ جائے، میری کوئی شریک آ جائے۔ جو ہی جملہ نکلیا حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بڑی دیر تو بعد ہوش آئی، پوچھے حضرت ایسا تو کوئی جملہ بی بی نہیں آکھیا جڑا معرفت والا ہوئے تسی بے ہوش ہو جاؤ، کی آکھیا اس نے؟ فرمایا تانوں نہیں پتا کی کہہ گئی ہے، انہیں میں نے سمجھایا ہے کہ خدا دی مخلوق اپنا شریک برداشت نہیں کر دی، وہ خالق ہو کے کیویں کرے گا؟ ہن بولو اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق بھی کون ہے، مالک بھی کون ہے؟ تھوڑا جا زور لاؤ یار، کچھ نہیں ہوندا۔ خالق بھی کون ہے، مالک بھی کون ہے؟ یا اللہ جڑا تیرا نام کھل کے لوے، انہوں فالج نہ ہوئے، کینسر نہ ہوئے، شوگر نہ ہوئے، کسی دا محتاج نہ ہوئے، دی نسل کوئی کافر کوئی قادیانی پیدا نہ ہوئے۔ یا اللہ جڑا اچھی آکھے نہ تیرا نام لوے، دی جان ایمان رزق برکت عطا فرما دے۔ مالک کون ہے، خالق کون ہے، معبود کون ہے، الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑی بڑھان والا کون ہے، بیٹے دین والا کون ہے، بیٹیاں دین والا کون ہے، جوڑے ملا کے دین والا کون ہے، دے کے لے لین والا کون ہے، موت و حیات دا مالک کون ہے، ساری کائنات دا رکھوالا کون ہے، دلان دے وچ چھپیاں ہویاں نو جانن والا کون ہے، ہر دی بولی سمجھن والا کون ہے، جتھے کوئی پکارے سندا بھی ہے، دیندا بھی ہے تے دے کے تانا بھی نہیں ماردا۔ وہ ذات اللہ دی پتہ نہیں کیڑی لوگ جرت کر دینے، اللہ بھی کر دے تے اللہ بھی کر دے تے اے بھی کر دینے تے اللہ بھی کر دے، اے بھی کتوں کڑ لے آئے ہو؟ اس طرح کہ کسی دا نکاح ہو رہے ہوئے تو انہوں جا کے آکھیا جائے فلاں بن فلاں رو برو گواہ دے، نال حکم شریعت دے، اتنا بائیود حق مہر تنوں قبول ہے، اگو عورت آکھے ہاں اے بھی قبول ہے، اے دا چچا بھی قبول ہے، اے دا ماما بھی قبول ہے، اے دا بڑا پرا بھی قبول ہے، لے آن گے نہ گھر؟ کمال ہو گئی ہے یار، ایو جی لے آؤ گے؟ کیوں؟ انہیں کہا برے مار تینوں سارے ہی قبول نے؟ نہیں، انہوں کہنا پہنے جڑا تسی کہہ رہے ہو نا مینوں اے ہی قبول ہے۔ اچھا آگو بی بی گھور کوئی گل نہ کرے، چاچے دا نام مامے نہ کسے دا نام نہ لوے، اے کہے ہاں ہاں مینوں اے بھی قبول ہے۔ انہوں آکھنا ہے بھی تو مراد ہے کوئی ہور بھی ہے، ایک ہی تماشا ہے، اللہ بھی ہے، اے بھی ہے، او بھی دیندہ ہے، اے بھی دیندہ ہے، او بھی سندہ ہے، نہیں اللہ ہی دیندہ ہے۔ میں مسئلہ اوکھا چھیڑ بیٹھا، اس مسئلے تے نبیوں نے پتھر پہنے، میں نو سبحان اللہ کرنے آکھنی، اس تے انبیاء قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ کوئی عام مسئلہ ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ جے، یہ بچانا ہی بڑا اوکھا ہے، لیکن کلمہ پڑھن والے ہیں دے سامنے جو بندہ مسئلہ بیان کر کے ڈرے، یہ ویسے شرم علی گل۔ میں ادھو تک اگے گل نہیں چلانی جدو تک خدا دی توحید تے نہیں بولو گے۔ او کلا جے کلا وچ کوئی رلا نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء کلی۔ عربی وچ بھی کلی تے پنجابی وچ بھی کلی، کلی شیء قدیر، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چلو بھائی انہوں اور اندازے سمجھا دینے، ایک ہوندہ ہے زبردست، ایک ہوندہ ہے زیر دست۔ زیر حرف دیتے ہوندی ہے کہ تھلے؟ جی
یہ تو نہ سمجھ آوے تو قاری صاحب بیٹھے نے صبح جا کے پوچھنا بھی حضرت زیر زبر دسو زبر زیر ہوندی ہے حرف دے تھلے تے زبر ہوندی ہے حرف دے اتے جے ہون بھی تو سمجھ نہ آئی تو میرے خیال ہے میں نے خطابہ چھڑ دینی چاہیے دیئے اللہ فرماندا ہے میں زبردست ہاں باقی سارے زیر دست نے میں ہی زبردست ہاں باقی سارے زیر دست نے یعنی اللہ سب تو اتے اتے باقی سارے تھلے تھلے تے جڑا اے عقیدہ بنا لے کہ اللہ اتے اتے میں تھلے تھلے اللہ اتے ہو کے فرماندا پھر تیری بلے بلے یہ نئی عقیدہ بنانا تے کھاؤ گے کھلے کھلے تو قرآن کریم جدا کلام ہے وہ بھی آلہ میں گالے شروع کیتی سی جدا کلام ہے وہ بھی زور سے بولو یار جدا کلام ہے وہ بھی ہر کمزوری کو لو پا کے جدو کوئی جتھے منگ دے اللہ عطا کر دیں دے آؤ میں بطور دلیل قرآن دی ایک آیت وچوں تینوں ایک مسئلہ سمجھا دینا فرمایا رات دے ہنیرے وچ منگ لے اللہ سن لوے گا مچھی دے پیٹ وچ منگ لے اللہ سن لوے گا غار وچ منگ لے اللہ سن لوے گا برسر پیکار منگ لے اللہ سن لوے گا خلوت وچ منگ لے اللہ سن لوے گا جلوت وچ منگ لے اللہ سن لوے گا حتیٰ کہ دروازہ بند ہوئے بارو کنڈی لگی ہوئی ہوئے تے بندہ اوتھے بہ کے اللہ نو آواز مارے اللہ فرماندے میں سن بھی لینا جو منگ دے میں عطا بھی کر دینا ایک پیغمبر جدا نام حضرت زکریا علیہ السلام آپ حضرت مریم دی پرورش پہ کر دینے ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے کسی تقاضے واسطے تے بارو کنڈی لا کے ٹر گئے حضرت مریم بچیاں اندر بیٹھیاں نے تھوڑی دیر دے بعد حضرت مریم نو بھوک نے ستایا پیاس نے ستایا دوڑ کے دروازے وال آئیاں نے تے دروازہ بارو بند ہے تے بارو کنڈی لگی ہوئی ہے حضرت مریم بچیاں نے زور نال دروازہ توڑ بھی نہیں سکدیاں کسے روشندار تے باری وچوں بھی نہیں باہر آ سکدیاں پیچھے بہ گئیاں نے تے جدو ویکھیا سجے بھی مایوسی ہے کھبے بھی مایوسی ہے دروازے بند نے اس وال آواز ماری ہے جس نے اپنے دروازے نو کنڈی کوئی نہیں لائی انہوں پکارے آئے جڑا ہر دی سن لیندہ ہے انہو ہوا السمیع البصیر انہوں آواز ماری ہے حضرت مریم نے اپنا دکھڑا اللہ نو سنایا ہے جدو حضرت مریم نے دکھڑا رب نو سنایا اللہ جی بھوک لگی ہے ایک فقیر کسی بادشاہ دے دروازے تے ٹر گیا تے انہیں جا کے ویکھیا بادشاہ نماز تو فارغ ہویا او بادشاہ بندے دے بچے ہوندے سی نماز پڑھ دے ہوندے سی ماشاءاللہ ہون کون بوٹ اتارے ہون تے ماشاءاللہ بغیر وضو تو جنازے پڑھ ہوندے ماشاءاللہ آئے نماز پڑھ کے بادشاہ دعا پیا منگ دے فقیر نے دورو ویکھیا اس کہا میں اس کو منگن آیا اے کسی اور کو پیا منگ دے میں اے دے سامنے ہاتھ پھیلانے نے اے آپ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے انہیں پوچھیا نوکرانو اے کی پیا کر دے کہنے لگے دعا پیا منگ دے کہنے لگے دعا دا کی مقصد ہے انہیں اکھیا اللہ کو پیا منگ دے انہیں چک کے کاسا مار کے توڑ کے اکھیا پاگے لیں منگتیاں تو نہیں منگی دا وہ منگتیاں تو نہیں منگی دا اس کو لو منگی دے جڑا کسے دا محتاج نہیں ہے فرمایا یا
ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہر کوئی فقیر ہے، اللہ دستگیر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اچھی آنکھوں تے گل کریے۔ کدھر گئے نے قاری طیب صاحب؟ سانو جوڑ کے آپ باہر چلے گئے۔ میزبان نو تو ساڑھے کول ہونا چاہیے حضرت جی، صدقے توڑے کسی ہور دی ڈپٹی لاؤ جڑا باہر ویلکم آکھو لوگاں تسی نہ باہر جاؤ، تسی باہر جاؤ کہ میں ڈر لگے گا، کیونکہ بھائی جس بندے نال بعد وچ بھی کم ہوئے وہ نظر دے سامنے رہے نا۔ ہے توجہ تہاڈی؟ ہن بولو دستگیر کون ہے؟ حضرت مریم نے اللہ دے دربار چ کال ملائی ہے رحمت دا، اے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ ربا بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا، اے پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چن سورج بکیاری، جس نو چاویں ادی دیویں تے جس نو چاویں ساری۔ تکبیر اسلام تاج تخت ختم نبوت، تاج دار ختم زور سے دو دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کھڑا ہو کے کھڑا ہو کے کھڑا ہو کے۔ ہاں یہ شیخ ساجد صاحب کی نشانی صاحب، پسرور دے اندر میرے آن دا سب تو بڑا ذریعہ ہے، بچہ بڑے ہیں نالے میں پیسے دیں دا نالے نعرے مار دا ہے، تو انہوں پر نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بینا حاجی صاحب دے اس پوری فیملی نو خوشیاں عطا فرمائے، تے جنہیں تو اسی سبحان اللہ پہ کہندے ہو کوئی غم توڑے نیڑے نہ جائے ویڑے تے دور دی گل، ذرا آنکھوں سبحان لگے چلی۔ حضرت مریم نے آواز ماری، اللہ بھوک لگی ہے، اللہ فرماندہ فرشتے ہو، اے نہیں آکھے اللہ نے کہ جاؤ شام دی منڈی چوں فلاں فلاں پھل لے جاؤ، فرمایا ایسے پھل جنت چوں لے جانے نے کہ جن پھل دنیا تے موسم کوئی نہیں، یعنی بے موسم پھل لے جاؤ۔ حضرت مریم دے کمرے دے اندر جنتی پھل آ گئے، حضرت مریم دے کمرے دے اندر جنتی پھل آ گئے۔ میں طالب علم میں پھر جملے جو کوئی جملہ کھڑنا ہے، لیکن اے دیتے سبحان اللہ آکھو گے تے جملہ بنے گا۔ حضرت مریم ہووے اللہ کمرے چ جنت دے پھل بھیج دے۔ میں کچھ کہنا ہے تھے، مولانا شیخ و تفسیر ولی کامل حضرت مولانا بشیر احمد پسروری رحمت اللہ علیہ دے شہر
یہ تسی ایتھے بھی نہ سمجھو تو کتھے بولو گے؟ حضرت مریم کے کمرے میں جنت کے پھل آئے. جس کمرے میں مریم تھی، خدا را جملہ ضائع نہ ہو جائے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جس کمرے میں مریم تھی، بولنا طیب صاحب میرے والے ویکھنا آن جانا لے آپ اندر رہن کے، جس کمرے میں حضرت مریم تھی ان کے کمرے میں جنت کے پھل آئے، اور جس کمرے میں ایسا رہتی تھی جنت کے پھل نہیں آئے، خود جنت چل کے آئی ہے. بولو یار. نہیں، میرا دل نہیں ٹھریا. کم ظرف ہے کون کون، علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون. ہوش سے بیٹھنا. کم ظرف ہے کون کون، علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون. امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. زور سے جزاک اللہ. مزہ آیا ہے نا؟ جڑا بندہ ماں دے حق چ نہ بولے وہ گھر جاوے تو شالا کنڈی کوئی نہ کھولے. وہ کو بندہ جڑا ہر جگہ بولے تو امی عائشہ دے حق چ نہ بولے. مریم کے کمرے میں جنت کے پھل آئے اور عائشہ کے حجرے میں جنت چل آئے. اور کہتا ہوں، مریم کے کمرے میں جنت کے پھل آئے، عائشہ کے حجرے میں آمنہ کا لال آیا. شام ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام واپس آئے نے گھر. یاد آیا مریم اندر بیٹھی ہے، جلدی جلدی جا کے دروازہ کھولے. اندر ویکھ دینے تے خوشبوئیں آ رہی نے، تازہ پھل موجود نے، جنہ دا نام و نشان بھی منڈی وچ نہیں ملدا. حضرت زکریا پریشان ہو کے کہندے نے میں تالا لا کے گیا سا، کون ہے جڑا پہنچا گیا ہے؟ ادھو حضرت زکریا حجرے وچ داخل ہوئے نے. ادھرو اللہ نے فرمایا میں قرآن بنا دینا تے پسرور دے مسلماناں نو دساں گا عقیدہ انج بناؤ جویں مریم نے بنایا سی، نعرہ انج لاؤ جویں مریم نے لایا سی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے وچ داخل ہوئے نے. پسرور والے کاری غلام فرید صاحب دے مرکز چان والے مولانا بشیر احمد پسروری تے مولانا رشید احمد پسروری دے شہر وچ رہن والے حضرت زکریا علیہ السلام جڑے حجرے چ داخل ہوئے، میں نو اس حجرے نو بھی سلام کرنا چاہیے ہے. اور آمنہ دلال بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا يمکن الثنا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کائنات دا امام جگان دا سلطان بدر منیر پیران پیر اشارہ کرے تے چانوی دے وے چیر. بولو میرے ویر تیری منت کردہ مولوی شبیر سبحان اللہ دی کر اخیر.
ساری کائنات والا تے اچا تے سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے حجرے چ داخل ہوئے نے میں حجرے نو بھی سلام کران تے حجرے وچ جڑے میرے محمد دے سجے کھبے ستے نے انہاں دو یاراں نو بھی سلام کران تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ صدیق تیری صداقت کو عمر تیری عدالت کو عثمان تیری سخاوت کو حلیم تیری جرت کو حسنین تمہاری شہادت کو تیری سیاست کو شان صحابہ کردار صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا جذبہ میں سارے سنسار وچ ویکھیا جدو بھی مدینے دے بازار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا ناصر صدیق دے ایمان دی دلیل ستا اج بھی نبی دے مزار وچ ویکھیا ماشاءاللہ 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 جس سبحان لکھا ہوتے صدیق دی شان ایک اور شیر نام عبداللہ آؤ جی زیا بھائی ماشاءاللہ مولانا طیب صاحب تو انہوں نے گل دساں اے آ گئے نے تاں دسنا میں تو اڑے پروگرام تو روک گیا سا جی اے نہ ہوندے تھے اے بھی تو اڑے بڑے سفارشی نے میں کہ آن کے تے دساں گا جزاک اللہ ہون سبحان اللہ کو تے میں جڑا شیر پڑھ رہا سا صدیقی بولو صدیقی بولو فاروقی بولو عثمانی بولو ارے حیدری بولو اے حیدر تے بابا زور لایا کرو کیونکہ قبضہ چھڑانا کیوں قبضہ ہو جائے تو زور لگ دے نا یا کوئی قبضہ کر لیتے پسرور ہے تو سے آجی قبضہ چھوڑ دے ہو تو چھوڑ دے گا زور لگے گا نا تو علی تے جو قبضہ ہو گیا یہ تو اڑی چوپ تے علی اگلا بھی گیا تو اڑا بیڑا تر جائے میں نا زور لاؤ تو سے کہو نا انہوں دے دیو دے دیو کی کریے 4.5 خانے مکمل نہیں ہوں دے نام عبداللہ 4 یاراں دا نام این تو ہی شروع ہوں دے حضرت ابو بکر دا اصل نام عبداللہ وچ بھی این عمر وچ بھی این عثمان وچ بھی این علی وچ بھی این تائیوں انہاں نو مننا فرض این تائیوں انہاں نو من لینا فرض این چلو یار 4 یاراں دے جملے کہہ کے چلنے آئے الصحائے حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذی شان جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدائے سڑی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی تو سڑدائے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان نام عبداللہ صدیق لقب ہے محمد سے ملتا جس کا نسب ہے صحابہ میں مانا ترانہ صحابی جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی بچپن تے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے
پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے جو کلمہ حق کا اعلان کرتے، ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے۔ جزاک اللہ بیٹا، ابو بکر ان پہ مال قربان کرتے۔ دیکھا جو حبشی کا تھا خوش عقیدہ، منہ مانگی قیمت دے کر اس کو خریدا۔ تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے، وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ تکبیر! مصطفیٰ کا ہم سفر، زور سے مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، عمر گلی گلی نگر نگر، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی۔ توجہ، جزاک اللہ۔ اب واپس آئیے، حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، بیٹی مریم کتھوں آئے نے؟ چلو ایک اور جملہ کہنا، میں ہمیشہ ضیاء بھائی جدو بھی تقریر کرنا میں تھوک دی دکان کھولنا، میری قسمت ہی ہو جائے میں نے پرچون والے لب دینے، یقین جانو۔ چلو یہی کافی نے۔ حضرت مریم نے حضرت زکریا دا استقبال کیتا، او بچی بھی شان والی ہے جس زکریا دا استقبال کیتا، بچیاں او بھی شان والیاں نے جنہیں مدینے وچ میرے محمد دا استقبال کیتا۔ میں نے بڑی دیر دیاں فرمائشہ سانتے میں کہ گل موقع تے آ گئی ہے پھر کدھے تلک نہ جائے۔ حضور مدینے آئے، اللہ تو انہوں مدینے لے جائے۔ او بولو خدا دا واسطہ ہے، مدینے جایا کر، مدینہ بنایا نہ کر، مدینے جایا کر، مدینہ بنایا نہ کر۔ بس بیٹا، کیونکہ جڑا آپ بناوے وہ نقلی ہوندہ ہے، جڑا جاوے وہ اصلی ہوندہ ہے۔ کیوں؟ جنہیں محمد جیسا کوئی نہیں، ہمیں مدینے جیسا بھی اچھی آکھو، وہ بندہ بولے جدہ کدہ ہے ساڑھے نبی ورگا، ساڑھے نبی ورگا، ذرا سجاد کھڑا کر کے آکھو ساڑھے نبی ورگا۔ کچھ بندیاں نکا جات کیتا ہے خدا تو انو حد سلامت رکھے تھے کعبے نو جا لگے، ساڑھے نبی ورگا۔ جتے حضور ستے نے اس شہر ورگا اور شہر بھی۔ محمد دی صفتو سنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں۔ اچھا پہلے میرے کو یاد کر لو، محمد دی صفتو سنا کر دے پیاں، پڑھو سارے محمد دی صفتو اچھی آنکھوں محمد دی صفتو سنا کر دے پینا۔ کوئی آکے بچے کی پہ کر دے ہوتے انہوں دس دینا محمد دی صفتو سنا کر دے پینا، اے سنت خدا دی ادا کر دے پینا۔ قبر وچ او بولو یار، قبر وچ پرشتیاں نے مینوں ہے کہنا، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پینا۔ محمد دی صفتو آکھو آکھو محمد دی صفتو سنا کر دے پینا، کیونکہ کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جی آیا۔
اوے مولوی دا ساتھ دینا شرک نہیں، ایک تو ہر پاسے شرک و بدعت دے فتوے لالا کہ تباہ نہ کرو۔ کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا غریباں دا دل۔ خدا دی قسم اگلے جملے تے نا میں خود اپنے آپ نے آکھاں، میں سبحان اللہ آکھاں تے کافی ہے۔ زیا بھائی سننا ذرا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہو، ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا۔ اللہ زیا بھائی دے صاحبزادے دی عمر برکت دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا۔ سبحان اللہ کہ وہ گل ود دی جا رہی ہے، ختم کریے کیونکہ بار دسترخوان لگ گئے نے تے جدو دسترخوان لگ جان مولوی سونے دا بھی ہو جائے تے پتل تو بھی کھوٹا۔ ہون کون سنے مولوی دی؟ توبہ توبہ توبہ، ہائے میرے ربا۔ مولوی جڑی مرضی تقریر کرے جدو تھوڑا جائے پانڈے کھڑکڑنا دو جن کونی مار دن مکھنا لیے ہی۔ آج پھر انشاءاللہ چاول ٹھنڈے ہوئے ہوئے۔ ہاں میں تے جے کلام الہی دی گل کرنی ہے تو میں تے موڈ پر دی بیٹھوں۔ میرے آقا مدینے اندر حاجی ساجد صاحب توڑے صاحبزادے دی فرمائش، آقا مدینے اندر آئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں پر دماغ دیاں بڑیاں سچیاں عقیدے دیاں پکیاں حضور نو ویک کے کہندیاں نے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، پڑھو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی طلع البدر علینا، طلع آ گیا 14ویں دا چن آ گیا تے ترجمہ پنجابی جی کسی نے کیتا ہے، انہاں کیا بچیاں نے اسی کڑیاں قوم نجار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، ربا کڈے سونے ویلے آئے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے، ہن گلیاں نے چمکار دیاں۔ حضرت زکریا پوچھتے نے کتھوں آئے نے، یا مریم اللہ لکی ہاذا، حضرت مریم کہہ دیا نے ہوا من عند اللہ۔ یہ کنے بھیجے نے؟ بولو یار۔ اچھا اور میں کی کراں، آج کل میری طبیعت بھی کچھ انج دی ہے، سلطان بہو دا کلام میں انہوں نے آکھے جی پڑھو، ایک دفعہ ہو پڑھئے یقین جانو 2 کلو دیسی گھیو لگ دا ہے قسم۔ اس وقت بھاجی ہوں میں نے کچھ کرنا تے پہنا ہے، جو تو کلام خدا تے نہیں بول رہے، چلو کلام اولیاء تے بول پاؤ گے، کسے پاسے تو حل ہو گے نا۔ ہائے کیا توحید دا شعر پڑھے حضرت باہو نے، وہ کہتے ہیں دال دلیلہ تسی بھائی یقین جانو میں بڑا ٹھنڈا مولوی ہاں، جاؤ دسترخوان تے تشریف لے جاؤ، کھا پی کے آؤ پھر شروع کریں، کوئی گل نہیں، کوئی اس سخیاں دا جلسہ ہے، پھر اس دسترخوان پھر لا لا گے، جدو تھک جاؤ گے پھر آ جائیو کھا کے پھر شروع کر دیں گے۔
ہوں یہ کہہ سکنا ہور تو میرے کو شریفانہ انداز کوئی نہیں. دال سننا دال دلیلا اے چھوڑ وجودوں تے ہو ہوشیار فقیرہ پنچھی اڑ دے تے پلے خرچ نہ زیرہ کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ آک باہو رب روزی دے وے کہ جڑا پتھر وچ ہے کیڑا میں نے مجھے لگتا ہے جی میں بس میرے اس عزیز نو بھی تقریر سمجھ آ رہی ہے. توبہ 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 یقین جانو جزاک اللہ ساڑی ویری جی پتھر بن جاندے تے جے کوئی او آ جائے نوے نوٹ اچھا ساتھے کو سٹ لوے نا پتہ لوگ کہ کتنے حرام ہے. اچھا ادھر حرام ہے ادھر کسی فتوہ نہیں لایا ادھر تے ماشاءاللہ 34 ماڈل بابے بھی 9 نمبر اینک لا کے بیٹھے ہوندے نے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں نے ویکھن دو. اللہ اکبر اے ہن پرچی آ گئی ہے اجے بس نہیں کرنی تے میں کدو بس کرن لگا. کمال ہو گئی ہے بھائی صدقے تو آڈے بھائی تسی آنکھو نہ آنکھو میں بیٹھا اللہ تنہوں سلامت رکھے بھائی. او نہ وقت تسی ہولی کھسکنا شروع کر دو کہ مولوی ہونے جاؤ نہیں چلو اسی جانے ٹرخاؤ نہ کو ٹرخے تھے آپ ٹرخ جاؤ. اللہ اکبر اللہ واللو آئے نے ہون میرے والے اکھڑا پسرو دے دوستو بڑا مسئلہ سمجھ آئے گا. حضرت زکریا علیہ السلام دے کم دے ہوئے بڑھاپے والے ہاتھ چٹے وال اینج کر کے میرے والے اکھڑا داڑھی تے رکھے اینج ویکھیا ربا پہلے چپ کر گیا سا موسم رہی رہا پتر دا پر آج پتہ لگ گئے تو موسم نہیں ویندا. یہ میں مریم نو بے موسمے پھل دے سکنا ہے میں نو بے موسمہ پتر کیوں نہیں دے سکتا. دعا کرو اللہ آج دی محفل دے صدقے جتنے بے اولاد نے سب نو نیک اولاد نصیب فرما. پھر کہہ دے آمین یا جتنیاں میریاں بیٹیاں ترسدیاں نے یا اللہ اولاد نو انہوں نیک متقی پرہیزگار آنکھاں دی ٹھنڈک اولاد عطا فرما. کہندے یا اللہ رات ہو لوے کرانگا گل تیرے نال
رات ہو گئی کھڑی مسلے تے نبوت دی ذات ہو گئی اللہ کہندہ ساڑی بھی تو جات ہو گئی حضرت زکریا نال گل بات ہو گئی کہندے نے اذنادا ربہو نداء خفیہ اللہ کلو منگ دے سن تے ہولی ہولی آہستہ آہستہ پہ منگ دے سن اللہ فرماندہ زکریا کمال کی تی دلیل دین دا لے میں عطا کر لگا پتر دیاں گا بیٹا تیرا ہوئے گا رسول میرا ہوئے گا تے نہ تو نہ رکھی میں آپ یحییٰ نام رکھ دیتا ہے ہون بولو بیٹے دین والا کون ہے میں عرض کر رہا سا جس ذات نے کلام نازل کیتا ہے او ذات بھی ہے بھی ہے لا ریب بھی ہے ہر دی سنن والی بھی اللہ ہے کلہ ہے آؤ نظر آگے کون ہے انہوں آمنہ دا چن کہندے نے اللہ نے جبریل دے ذریعے قرآن نازل فرمایا جس نازل کیتا ہے وہ بھی آلہ جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے سارے فرشتیاں نال والا تے جس ذات دے قلب اطہر تے قرآن آیا ہے او ذات بھی آلہ کملی والا آپ تو بعد قیامت تک نبوت دے خزانے نو تالا جڑا نامن نے او دا منہ کالا اللہ نے اپنے محبوب دے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا ہے اے کوئی میرے نبی دا عام دل ہے میرے مصطفیٰ دا سینہ کوئی عام أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سرائکی دا ایک شاعر ہے شاکر سجابادی بچارہ بیمار ہے تے او دا دماغ علامہ اقبال دے برابر ہے اس بڑے بڑے کلام لکھے نے دنیاوی تے کدی کدی پھر انہیں ہوش آ جاندہ ہے تو پھر لکھ دے حضور دی شان بھی جے تسی آکھو تے اس 4 مشرے لکھے نے تے میں ذرا توانوں پیار نال کہتے سنا دیا گا نہیں تو میں سنا تو میں دینا ہی ہے نا اللہ خوش رکھ آہا اللہ نو کہہ رہا ہے کنوں 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 اللہ کنوں تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ ہووے جو نہ ہووے ممکن تا ممکن بنا چاہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ نہ ہووے جو ممکن تا ممکن بنا چاہ محبت دی خیرات کڑ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم باغ جہاں کا حارس نامی جس نے مٹائی رسم غلامی پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن عطا فرمایا توحید بھی قرآن اندر سنت بھی قرآن اندر حلال تے حرام دے مسئلے بھی قرآن اندر جزا دا ذکر بھی قرآن اندر سزا دا ذکر بھی قرآن اندر آدم دی انابت دا ذکر بھی قرآن اندر شیش دی معرفت دا ذکر بھی قرآن اندر نوح دے جوش تبلیغ دا ذکر بھی قرآن
اندر ابراہیم دے بلولائے توحید دا ذکر بھی قرآن اندر اسماعیل دے اشار دا ذکر قرآن اندر اسحاق دے پیار دا ذکر قرآن اندر یعقوب دی گریہ داری دا ذکر قرآن اندر یوسف دے حسن دا ذکر قرآن اندر ایوب دے صبر دا ذکر قرآن اندر حضرت یونس دی اطاعت دا ذکر قرآن اندر دانیال دی محبت دا ذکر قرآن اندر زکریا دی پکار دا ذکر قرآن اندر یحییٰ دی پاک دامنی دا ذکر قرآن اندر طاووس دی سونی آواز دا ذکر قرآن اندر سلیمان دے تخت و بخت دا ذکر قرآن اندر موسیٰ دے جلال دا ذکر قرآن اندر عیسیٰ دے زور و تقوی دا ذکر قرآن اندر آمنہ دے لال دے چہرے دا ذکر قرآن اندر زلفاں دا ذکر قرآن اندر پلکاں دا ذکر قرآن اندر تاج دا ذکر قرآن اندر معراج دا ذکر قرآن اندر میرے محمد دے مزاج دا ذکر قرآن اندر سینے دا ذکر قرآن اندر مکے مدینے دا ذکر قرآن اندر میرے نبی دی چادر دا ذکر قرآن اندر کمبل دا ذکر قرآن اندر کردار دا ذکر قرآن اندر ختم نبوت دا ذکر قرآن اندر تبلیغ دا ذکر قرآن اندر القاب دا ذکر قرآن اندر ازواج دا ذکر قرآن اندر بنات دا ذکر قرآن اندر اصحاب دا ذکر قرآن اندر بنات دا ذکر قرآن اندر نبی دی سیرت دا ذکر قرآن اندر سورت دا ذکر قرآن اندر میرے محمد دے مکے دا ذکر قرآن اندر مدینے دا ذکر قرآن اندر بدر دا ذکر قرآن اندر احد دا ذکر قرآن اندر خیبر دا ذکر قرآن اندر صحابہ دے گھوڑے دے پیران دی مٹی دا ذکر قرآن اندر تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان قرآن شان صحابہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی میرے محمد دی ابو بکر دا ذکر قرآن اندر عمر دا ذکر قرآن اندر عثمان دا ذکر قرآن اندر علی دا ذکر قرآن اندر اللہ دے قرآن پڑھ لے اولین دا ذکر قرآن چاہیے آخرین دا ذکر قرآن اندر ساری کائنات نو سمیٹ کے اللہ نے قرآن نو محمد دے سینے چ رکھی ہے تے محمد نو ایسا دے حجرے مدینے وچ رکھیا ہے میرے دوستا او کیڑا حجرہ ہے تیری تے میری ماں ایسا دا حجرہ ہے ماں او بھی آلہ جنو قرآن نے ماں آکھے آئے آؤ ذرا عظمت ماں تے دو جملے ایک ایوی ماں ہے جڑی تیری میری ماں ہے ایک او ماں ہے جڑی میری جسمانی ماں ہے اللہ فرماتا ہے خبردار اس ماں دی توہین نہ کریں میں ماں دے قدمہ تھلے جنت سجائی ہوئی ہے اس لئے اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہلدی انہاں دے ویڑے چھا نہیں ہلدی پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہلدی پچھو انہاں نو جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اوے اماں تے اماں ہوندی ہے اماں ورگی زمانے تے نعمت نہیں اماں شجر محبت دی ہے ٹھنڈی چھاں ماں دے پیران تلے نظر جنت بری اس تو ود کے زمانے تے نہیں کوئی تھا باویں اولاد ہوئے بڑی بے وفا اماں ہرگز نہ کر دی دلوں بد دعا جے کر آنکھے زبانی تو غر کو جمیں پر دلوں آکسی رب ہوئی مہرباں کیونکہ ماں دی مٹھڑی بولی سی نہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دین دی پہرے دار دیئے کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج
محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی مانو دکے نہ ماریا کر اللہ ناراض ہو جائے گا ماں دا دل نہ دکھایا کر اللہ ناراض ہو جائے گا مانو کوئی لالچ نہیں تیری فیکٹری دا مانو کوئی لالچ نہیں تیرے پیسیاں دا مانو کوئی لالچ نہیں تیرے محلہ تے مارکیاں دا اللہ دی قسم مانو ایک کوئی لالچ ہے میرے پتر دا جتھے پیر ہوئے اتھے ہی خیر ہوئے مانے کی کرنے دولت نو ہر کوئی دعا دیندہ ہے کوئی وچ لالچ شامل ہوندہ ہے ایک ماں جڑی دعا دیندی ہے وچ کوئی لالچ شامل نہیں ہوندہ ماں دلو دعا دیندی ہے تیری خیر منگ دی ہے اس وقت دوستہ امام غزالی رحمہ اللہ دی ماں فوت ہو گئی آپ نے فرمایا میں ماں دی شان وچ کوئی کتاب لکھاں 6 مہینے ہو گئے ساتھیاں پوچھے حضرت جی کی لکھیا جائے فرمایا ماں دی شان وچ ایک جملہ بھی پورا نہیں ہویا سوچی پیا ہویا مانو آسمان لکھاں کے بلندی لکھاں سورج لکھاں کے تبانی لکھاں مانو چاند لکھاں کے چاندنی لکھاں تارے لکھاں کے روشنی لکھاں مانو زمین و آسمان دا خلا لکھاں یا زمین دی وسعت لکھاں مانو پھول لکھاں کے خوشبو لکھاں مانو بلبل لکھاں کے چہک لکھاں مانو سمندر لکھاں کے گہرائی لکھاں سوچی پیا ہویا ماں دی شان کی تو شروع کرا اس وقت میرے دوستا باپ دی عزت کریا کر ماں دی عزت کریا کر اللہ نے ایسیا نعمتاں بنائیاں نے جڑیاں ایک دفعہ جدا ہو جان تے کدو پیسیاں نال ہی نہیں مل دیاں میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل نو قبول کرے میں آج فرمائشی تقریر کر چھڑیے اللہ پاک ساڑھیے جنیاں توحید رسالت شان صحابہ حضور دی شان ماں دی شان قرآن دی شان اللہ قبول کرے اللہ مولانا طیب صاحب دے صاحب زیادہ زندگی برکت دے انشاءاللہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے